جس طرح سورۃ البقرہ میں منصب امامت کی تبدیلی کے اعلان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر اور قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ کیا گیا تھا، اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا اعلان کرنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا گیا ہے اسے کبھی معمولی نہ سمجھنا، وہ برکتوں والا اور تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ امامت عالم کا منصب سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تم ایک الگ امت ہو، لہٰذا تمہاری تہذیب اور کلچر دوسری اقوام سے الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 100 سے 110 تک اس کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ امامت عالم کا منصب مسلمانوں کو عطا ہونے پر یہودی اور عیسائی سخت غصے میں ہیں اور مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں، اس لیے کبھی بھی انہیں اپنا رازدار اور دوست نہ سمجھیں۔ جب بھی انہیں موقع ملا تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، یعنی کفار سے دوستی کی ممانعت۔ آیت نمبر 118 سے 120 تک۔ آگے اس کے بعد جنگ احد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اس منصب کا تقاضا ہے کہ اب تمہیں اسلام کی اشاعت اور تنفیذ کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری فتح و شکست کا دار و مدار اس پر ہے کہ تم اپنے نبی کی کس قدر اتباع کرتے ہو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی، شکست کافروں کو ہی ہوئی ہے، کیونکہ وہی بھاگ کر میدان توڑ گئے تھے۔ ہاں، مسلمانوں کا نقصان ہوا یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس پر منافقین نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 141 کے اندر اس کا جواب دیا۔ آیت نمبر 139 میں جنگ احد میں نقصان ہونے پر مسلمانوں کو تسلی دی اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ یہ مسلمانوں کو تسلی تھی۔ پھر آیت نمبر 164 میں بعض مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ جنگ احد میں رئیس المنافقین عین میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ان میں چند ایک منافق اور باقی نئے مسلمان تھے جو اپنے قبائلی نظام کو اہمیت دینے کی وجہ سے اپنے سردار کی مخالفت نہ کر سکے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور اس کا انعام ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لہٰذا تمہاری کامیابی کا سارا دار و مدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی اطاعت پر ہے، قبائلی روایات پر نہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی، اوپر سے یہ بدبخت مزید اپنے زیر اثر لوگوں کو الگ کر کے واپس لے گیا، جس سے کافروں کا حوصلہ بڑھ گیا اور کئی مسلمانوں کا مورل ڈاؤن ہوا۔ تو اس پر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، آیت نمبر 175 اور 76 کے اندر۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے شہداء کی عظمت کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرحین، یہ شہداء کی عظمت کا تذکرہ تھا۔ احد میں اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کا تذکرہ فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آیت نمبر 181 میں ذکر فرمایا کہ یہود اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اختتام کے قریب فرمایا کہ اپنا تعلق جو ہے وہ میرے ساتھ مضبوط کرو، اور طریقہ بھی بتا دیا، اور طریقہ یہ ہے کہ تخلیقات کے اندر غور و فکر کرو اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہا کرو، اور ہاں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بھی فرما دیا کہ دنیا کا مال و متاع اور منازل یہ عارضی چیزیں ہیں، اس لیے کافروں کی تجارت اور مال و دولت کی ریل پیل پر توجہ نہ دیں، کیونکہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ آگے سورۃ النساء ہے۔ جنگ احد میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے چند سو مسلمانوں میں سے 70 مسلمانوں کے شہید ہو جانے سے مدینہ میں بیواؤں اور یتیم بچوں سمیت کئی خانگی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جنگ میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان سے منافقین اور یہود کی ہمتیں بڑھ گئیں اور اسلامی مملکت کے خلاف ان کی سازشیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے سورۃ النساء کا نزول ہوا۔ سورۃ النساء کا جتنا حصہ چوتھے سپارے میں بیان ہوا ہے، اس میں یتیم بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب اور ان کے حقوق یعنی مہر وغیرہ کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں ہی یہ بتا دیا ہے کہ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو،